ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن رؤف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی تعزیتی تقاریب کی تیاریاں جاری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تعزیتی تقاریب 4 سے 9 جولائی تک ایران عراق کے 5 بڑے شہروں میں جاری رہیں گی۔ آیت اللہ خامنہئی کا جزء خاکی تہران میں امام خمینی حسینیہ سینٹر میں رکھ دیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق ہفتے کے روز تہران کے گرینڈ مصلی میں عوام کو آخری دیدار کا موقع کرایا جائے گا۔ 9 جولائی کو سپریم لیڈر کی ان کی آبائی شہر مشہد میں تدفین ہوگی۔ شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں 2 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ روس اور چین سمیت 30 سے زائد ممالک کے اعلیٰ حکام کی شرکت متوقع ہے۔ 9 ممالک کی مذہبی رہنما بھی جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت سفر کا اختتام نہیں، ترقی کے نئے باب کا آغاز ہے۔ شہید سپریم لیڈر کی شہادت نے پوری امت مسلمہ کو گہرے رنج و غم میں مبتلا کر دیا۔ ایرانی قوم ہر کڑے امتحان میں پہلے سے زیادہ متحد اور پر امید ہو کر ابھرتی ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پاکستان کی اہم سیاسی، مذہبی، سماجی اور میڈیا سے وابستہ شخصیات تہران پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سربراہی میں آراستہ کا حکومتی وفد بھی تہران جائے گا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف گیلانی، گورنر KP فیصل کریم کنڈی، قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی تہران پہنچ گئے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل علامہ شبیر میسمی، علامہ افتخار نقوی بھی تہران پہنچ گئے۔ آصف لقمان قاضی، سربراہ بیداری امت علامہ جواد نقوی بھی نماز جنازہ کے اندر شریک ہوں گے۔ گجرانوالہ میں انسانی سوز واقعہ، کالا جادو اور جنات کے شبے میں گجرانوالہ میں 4 سالہ معصوم بچی کو زندہ جلا دیا گیا۔ گجرانوالہ کے تھانہ روب کی حدود میں پیش آنے والے واقعے میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بچی کی والدہ، بھائی اور بہن شامل ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے مبینہ طور پر کالا جادو اور جنات کے شبے میں یہ قدم اٹھایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے دوران ملزمان نے مزاحمت بھی کی۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ لاہور سے 2 غیر ملکی خواتین بازیاب، کیس کے نامزد ملزمان میں ایک اہم شخصیت کا نواسہ رضا ڈار بھی شامل۔ فری کین کاروباری شراکت داری نکلے ہیں۔ کرپٹو کرنسی میں $60,000 کی سرمایہ کاری ڈوب جانے پر فری کین میں تعلقات خراب ہوئے اور خواتین کو پاکستان بلا کر اغوا کر کے $15 لاکھ تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ تاوان نہ دینے پر خواتین کو تشدد، قتل اور جسم کے اعضاء فروخت کرنے کی دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ پولیس کے مطابق ایک خاتون کی متعدد مرتبہ جنسی زیادتی کا بھی اس کو نشانہ بنایا گیا۔ لاہور میں مبینہ طور پر اغوا کی جانے والی 2 غیر ملکی خواتین نے دفعہ 164 کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو اپنے بیانات ریکارڈ کروا دیے۔ کیس کے نامزد ملزمان میں سے ایک اہم شخصیت کا نواسہ رضا ڈار بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کا علم اس وقت ہوا جب متاثرہ خواتین میں سے ایک کے والد نے پاکستان میں ایمرجنسی 15 پر کال کر کے مبینہ اغوا کی اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لاہور کے علاقے ڈیفنس میں واقع ایک گھر سے دونوں خواتین کو بازیاب کرا لیا۔ مغوی خواتین کی جانب سے پولیس کو دی گئی درخواست کے مطابق اکتوبر 2025 میں سنگاپور میں رضا ڈار سے ملاقات ہوئی۔ ملزم نے دونوں غیر ملکی خواتین کو پاکستان آنے اور سیر کرانے کی دعوت دی۔ ویزوں کا انتظام بھی رضا ڈار نے کیا۔ دونوں خواتین 29 جون کو پاکستان پہنچی تو رضا ڈار، اس کے مبینہ باس اور 3 دیگر افراد نے انہیں اغوا کر لیا۔ دونوں خواتین کو لاہور کے علاقے ڈیفنس میں رکھ کر ان کے اہل خانہ سے رہائی کے عوض $15 لاکھ یا 41 کروڑ پاکستانی روپے تاوان طلب کیا گیا۔ تاوان کی رقم ادا نہ کیے جانے کی صورت میں دونوں خواتین کو تشدد، قتل اور جسم کے اعضاء فروخت کرنے کی دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ ایک خاتون کو متعدد مرتبہ مبینہ جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق خواتین کو پہلے اسلام آباد گھمایا گیا، پھر لاہور لے جایا گیا۔ نامزد ملزمان نے مبینہ طور پر کچھ افراد کی خدمات لیں تاکہ غیر ملکی خواتین سے ریکوری کی جا سکے۔ لاہور باغبان پورہ کے علاقے میں چھت گرنے کا واقعہ مقدمہ تحصیلدار رائے محمد اشرف کی مدیت میں درج کر لیا گیا۔ FIR میں ٹھیکیدار اشرف اور سکول کی مالک نازیہ رضوان کو ملزم نامزد کیا گیا۔ FIR کے مطابق النصر پرائیویٹ سکول کا تعمیراتی کام جاری تھا۔ مستری اور مزدور اشرف نامی ٹھیکیدار کی زیر نگرانی کام کر رہے تھے۔ ناقص میٹیریل استعمال کرنے کی وجہ سے چھت کا لینٹر گر گیا۔ چھت گرنے سے ابوبکر نامی بچہ جاں بحق جبکہ ایک بچے سمیت 5 لوگ زخمی ہو گئے۔ سکول کی بلڈنگ نازیہ رضوان کی ملکیت ہے۔ ادھر پنجاب بھر میں غیر محفوظ عمارتوں میں فٹنس سرٹیفکیٹ کے اجراء تک تدریسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تمام تعلیمی اداروں کو سکول کی عمارتوں، کلاس روم کی حفاظتی جانچ یقینی بنانے کے لیے ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔
لاہور کے علاقے باغبانپورہ میں سکول حادثے کے بعد غیر قانونی سمر کیمپس کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بلال قاسمی کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ خاتون AIO طاہرہ نذیر کو بھی معطل کر دیا گیا۔ CEO ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق حادثے کے بعد متعلقہ اہلکاروں کی غفلت سامنے آنے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اس کے ساتھ سکول انتظامیہ اور ٹھیکیدار کے خلاف بھی FIR درج کرائی گئی ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی حکام کے مطابق 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ CEO ایجوکیشن نے شہر کے تمام سکولوں میں سمر کیمپس کی چیکنگ کے احکامات جاری کر دیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پابندی کے باوجود جاری سمر کیمپس فوری طور پر بند کرائے جائیں گے۔ خلاف ورزی کرنے والی سکول انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ لاہور باغبانپورہ میں اسکول کی چھت گرنے سے جاں بحق ابوبکر کے چچا نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ ابوبکر کے چچا نے بتایا کہ اسکول کی چھت کیوں گری اور حادثہ کیسے پیش آیا۔ ایک ہفتہ پہلے لینٹر ڈالا تھا انہوں نے، اور لینٹر بھی 2 تھے۔ ٹھیکیدار جس کو بولتے ہیں، انہوں نے نیچے سے نکال دیے بالے وغیرہ۔ 3 فٹ کا چھید ڈالا ہوا تھا، چھید کے اوپر انہوں نے دیوار کھڑی کر دی تھی، تو لینٹر ویسے کمزور تھے۔ لینٹر کے اوپر لینٹر ڈالا انہوں نے، اوپر سے جنریٹر چلایا ہوا تھا، وہ جنریٹر پھٹ گیا تھا ان کا۔ لینٹر کمزور تھا، وہ نیچے گرا ہے، یعنی کہ 3 لینٹر تینوں نیچے گر گئے ہیں۔ یہ بچہ چھوٹے بچے کو چھوڑنے باہر جا رہا تھا، ٹیچر نے بھیجا تھا میڈم نے کہ بچے کو باہر چھوڑ آؤ۔ باہر چھوڑ کے اندر آیا تو اوپر سے لینٹر نیچے گر گیا۔ ثانیہ کانہا کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ میں واقعے کو سنگین غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹیئر گارڈر کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل تھا۔ چھت گرنے کے وقت ایک خاتون ٹیچر اور 20 بچے کمرے میں موجود تھے۔ ملبے تلے دب کر 14 بچے جاں بحق جبکہ 6 بچے زخمی ہوئے جنہیں سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ کسی سرکاری اہلکار کی براہ راست غفلت ثابت نہیں ہوئی۔ مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک سمیت 5 افراد کو گرفتار کیا جا چکا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی اور مقدمے میں مزید دفعات شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ ثانیہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل ٹریبیونل تشکیل دینے کی بھی سفارش کر دی گئی۔ جیل ریفارمز کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل میں 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ جیل میں میری چیخیں کسی نے نہیں سنی۔ قید تنہائی کا ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ مجھے ہے، جیل میں جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ انہوں نے اصلاحات کی ہیں اور وہ اصلاحات کی جو خود جیل میں کاٹ کر دیکھا۔ جیل میں میری شوگر ڈاؤن ہوتی تو کوئی مدد کو نہیں آیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، گڑ والی بوتل ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی، زمین پر گرا گڑ اٹھا کر کھایا، زمین سے گرا گڑ اٹھا کر کھایا تو اس میں کانچ کے ٹکڑے تھے۔ جیل میں کوئی پرآویسی نہیں تھی، جیل کے کمرے میں ایک ہی سائڈ پر واش روم دوسرے حصے سونے کے لیے تھا، جیل کے کمرے میں پارٹیشن نہیں تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جائے نماز کہاں بچھاؤں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خطاب سے پہلے پنجاب میں جیل اصلاحات سے متعلق ڈاکومنٹری چلوائی۔ I stand before you as someone who has looked at prison walls not merely from the outside but from behind them. I have lived them personally, experienced them firsthand, and that experience, Your Honor, changed me forever. I commend the Law and Justice Commission of Pakistan for bringing together all stakeholders to deliberate upon an issue that lies at the very heart of justice, human dignity, and rule of law. It changed the way I think about justice. It changed the way I understand the responsibility of state towards those in custody. Most importantly, it reminded me that a prison sentence should never become a sentence against human dignity. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بانی PTI کے لیے اڈیالہ جیل میں سہولیات مانگ لی۔ تقریب سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ اڈیالہ کے باہر ملاقاتیوں کے انتظار گاہ بنائے جائے، بانی کا علاج ذاتی معالجین سے کرایا جائے۔ خیر پختونخوا میں قیدیوں کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ جمہوریت میں جلسے کی اجازت ہوتی ہے، یہاں جلسہ ہوتا ہے تو FIR درج ہوتی ہے۔ وزیر قانون اعظم رضی طارق نے کہا کہ جب نواز شریف پابند سلاسل تھے تو اس وقت ہزاروں قیدی اور بھی تھے، اس وقت بانی PTI قید میں ہیں تو ہزاروں بانی جیسے قیدی بھی پابند سلاسل ہیں۔ اصلاحات بانی PTI یا نواز شریف کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے کرنی ہے۔ ہم نے نوآبادیاتی نظام کو بدلنا ہے تاکہ کل کسی مریم نواز کو کانچ کی بوتل نہ توڑنا پڑے۔ واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک۔ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تحریک انصاف کا آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے امنگوں، حق خود ارادیت اور جمہوری حقوق کے ساتھ ساتھ غیر متسلسل یکجہتی کا اظہار۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ کوئی بھی سیاسی حکمت عملی نہیں بلکہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اصولی موقف ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ قیادت اور اتحادیوں کے مشاورے سے کیا گیا۔ ان کے مطابق موجودہ حالات شفاف اور منصفانہ انتخابات کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایکس پر بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر الیکشن سے فرار ہونے کا فیصلہ ان کی سیاسی کمزوری ہے۔ پی ٹی آئی عوامی حمایت نہ ملنے کے خوف سے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ جو جماعت خود کو عوام کی سب سے بڑی نمائندہ قرار دے رہی ہے، آج وہی عوام کے فیصلے سے بچنے کے لیے نت نئے جواز تلاش رہی ہے۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ اگر واقعی ہی عوام کے حقوق اور جمہوریت پر یقین ہوتا تو میدان نہ چھوڑتے۔ ہر انتخابات سے قبل ماحول کو متنازع بنانا اور اداروں پر الزامات لگانا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ سردار تنویر الیاس نے ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر زراعت چودھری علی شان سونی بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر صحت انصار عبدالی نے بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سابق مشیر سردار افتخار رشید بھی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے سردار تنویر الیاس اور ان کے ساتھیوں کا خیر مقدم کیا۔ رکن قانون ساز اسمبلی اور سابق وزیر تقدس گیلانی نے پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تقدس گیلانی نے موقف اختیار کیا کہ پارٹی پالیسی سے اختلافات اور وعدوں کی عدم تکمیل کے باعث انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی استحصال کیا گیا جبکہ اصولوں اور کارکنوں کے مفاد میں پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سیاسی لاہ عمل کا اعلان جلد کریں گے۔ تقدس گیلانی کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے۔ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی گفتگو۔ کہا کہ کشمیریوں سے متعلق خواجہ آصف کا بیان نامناسب تھا، ایسا بیان نہیں دیا جانا چاہیے تھا۔ حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف کے بیان پر پیپلز پارٹی نے جارحانہ رد عمل دیا۔ میں سیاست میں خواجہ آصف سے سینئر ہوں، روز خبروں میں آنا ٹک ٹاکرز کی خواہش ہوتی ہے مگر سیاستدان کی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا فی الحال کوئی متبادل نہیں ہے، اگلے وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہی ہوں گے۔ ایک سیاسی جماعت ہے، بہت اچھا فل ٹاسک ہونا، یہ چھکا نہیں تھا ان کی طرف سے، اٹھا تھا۔ ہمیں ایسا موقع دینا نہیں چاہیے تھا۔ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میرے سینئر بھی ہیں، خیر پالیٹکس میں تو میں سینئر ہوں، میں کلیم کر سکتا ہوں کہ مجھے یقین مانے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ڈیلی خبر میں آؤں۔ اب یہ جو خواہش ہے یہ ٹک ٹاکرز میں تو پیدا ہو سکتی ہے، پالیٹیشین میں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جو دنیاوی حقائق ہیں، شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں اور ہو سکتا ہے نیکسٹ بھی پرائم منسٹر ہوئی۔ اس وقت تک میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا۔ اس وقت تک ایز اے پرائم منسٹر کے لیے کوئی متبادل نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران اراکین کی حاضری سے متعلق فافن کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق بجٹ سیشن کے دوران قومی اسمبلی کے مجموعی طور پر 15 اجلاس ہوئے۔ 99 اراکین نے تمام اجلاسوں میں شرکت کی، 6 اراکین کسی بھی اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ بجٹ سیشن کے 13ویں اجلاس میں مطالبات اظہار کی منظوری کے وقت سب سے زیادہ 300 MNAs نے شرکت کی ہے۔ 6 وفاقی وزراء، 3 وزرائے مملکت نے تمام اجلاسوں میں شرکت کی۔ دفاع، پارلیمانی امور، آبی وسائل اور پبلک افیئر یونٹ کے وزراء نے تمام اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے 15 میں سے 6 اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ قائد حزب اختلاف نے 12 اجلاسوں میں شرکت کی۔ پارلیمان لیڈرز میں سے خالد مکسی، خواجہ آصف، حمید حسین، پویلین بلوچ اور اعزاز الحق نے تمام اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ نواز شریف اور حمزہ شہباز نے کسی بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 15 میں سے 14 اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ جیلیں فوجداری نظام انصاف کی اصل نبض کی عکاسی ہیں۔ بامانی اصلاحات کے لیے مشترکہ ادارہ جاتی ذمہ داری اور صوبائی قیادت کا عزم ناگزیر ہے۔ صوبائی حکومتوں کے مشترکہ عزم اور نیشنل پریزن ریفارم ایکشن پلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق عدلیہ، جیل انتظامیہ، انسانی حقوق کے اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شرکت کانفرنس میں قیدیوں کی بحالی، نظام اصلاحات کو جدید بنانے اور انسانی وقار کی پاسداری پر غور کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ قیدیوں کو نقل و حرکت کے حقوق نہیں ہوتے لیکن ان کے انسانی حقوق موجود رہتے ہیں۔ جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ بر وقت انصاف کے لیے عدلیہ سمیت تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کی جیلوں میں 14,000 کی گنجائش کے مقابلے میں 28,000 قیدی موجود ہیں، جبکہ جیل اصلاحات کے تحت مختلف اقدامات جاری ہیں جن میں ہنرمند، تعلیم اور صحت کے پروگرام بھی شامل ہیں۔ ورلڈ بینک نے پاکستان سے NFC ایوارڈ کے وسائل کی تقسیم کے فارمولے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ورلڈ بینک نے پاکستان پر زور دیا کہ صوبوں میں وسائل کی تقسیم آبادی کے بجائے اخراجاتی ضروریات اور ممکنہ آمدنی کی صلاحیت کی بنیاد پر کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق NFC کے تحت صوبوں کو وفاقی محصولات کا 57.5% حصہ مل رہا ہے۔ وسائل کا بڑا حصہ تنخواہیں، پینشن اور انتظامی اخراجات پر خرچ ہو رہا ہے۔ غربت کی سطح میں کمی یا عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی نہیں ہو سکی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سماجی خدمات معاشی شعبوں میں سرگرم ہے، جس سے وسائل کا سیاہ اور جوابدہی کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ ورلڈ بینک نے بلدیاتی حکومتوں کو مزید اختیارات اور مالی وسائل دینے کی بھی سفارش کی ہے۔